سوشل میڈیا کی دنیا کو میرا سلام، حسین ظفر ہے میرا نام، شاید سنا ہوگا۔ دوستو، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ہم نے گاش تارک نام سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم اپنی کشمیری موسیقی کے جو برگزیدہ گلوکار ہیں، موسیقار ہیں، صوفیانہ کے فنکار ہیں، شاعر ہیں یا اداکار ہیں، انہیں ہم یاد کریں اور ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے اس کو اپنی نئی پہنچ تک پہنچائیں۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اور اسی سلسلے کے تحت آج ہم یاد کریں گے، بات کریں گے صوفیانہ موسیقی کے استاد محمد عبداللہ تبت بقال صاحب مرحوم کے بارے میں، جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مختصر خلاصہ اپنی نئی پہنچ تک پہنچانا یا آنے والی نسلوں تک پہنچانا، اسے فرض سمجھتے ہوئے آج ان پر بات لازمی بن چکا ہے۔ محمد عبداللہ تبت بقال علی قدل بدگیر محلے میں 14 جولائی 1914 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عبدالغنی تھا۔ ان کا خاندان کئی پشتوں سے لداخ، تبت اور یارکند جیسے علاقوں میں تجارت کرتا اور اسی مناسبت سے انہیں بٹوانی کہتے تھے۔ تبت بقال کا خاندان لداخ، تبت، یارکند سے خام پشمینہ اور خوبانی جیسی چیزیں لاتا اور اسے سری نگر میں فروخت کرتا۔ زمانے کے دستور کے مطابق محمد عبداللہ تبت بقال نے تعلیم کا آغاز ایک مقامی مکتب سے کیا۔ انہوں نے قرآن شریف، عربی علوم اور فارسی کی تعلیم مقبول صاحب راجوری قدل سے حاصل کی۔ یہ وہی مقبول صاحب ہیں جن سے میرویس خاندان نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی دوران آپ نے اپنے والد کے ہمراہ تجارت میں ہاتھ بٹانے کے مقصد سے لداخ جیسے علاقوں کا جانا شروع کیا۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے انہوں نے لداخی زبان پر پورا عبور حاصل کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تبت بقال صاحب کو عربی علوم اور فارسی پر زبردست دسترس تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کا تفسیر بھی لکھا ہے، جو کہ میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے، اور بہت سارے حدیث مبارکوں کو تفصیلاً واضح کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ تبت بقال صاحب کا خاندان اصل میں ترکستان سے وارد کشمیر ہوا تھا، اور یہ وہی زمانہ تھا جب حضرت سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل صاحب اپنے سادات کے ساتھ کشمیر میں دعوت اسلام کے مقصد سے تشریف لائے تھے، اور تبت بقال صاحب کے خاندان میں انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نعتوں اور منقبتوں کا مجموعہ موجود ہے، جو تبت بقال صاحب کے آباء و اجداد کا جمع کیا ہوا ہے۔ اور اس انوار محمدی کے نعتوں اور منقبتوں میں تبت بقال صاحب نے بھی مزید اضافہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تبت بقال صاحب بچپن سے ہی خوش آواز تھے۔ آپ مکتب میں روز صبح نعت خوانی کرتے، اور بعد کہیں جب انہوں نے اسکول جانا شروع کیا تو آپ کو اسکول میں پریئر پڑھانے کا بھی موقع ملا۔ ان کا لہن جو تھا وہ سب کو پسند تھا، کیونکہ بطور ایک خوش لہن نعت خواں پہلے ہی ان کی بہت مشہوری ہو چکی تھی۔ اسی لیے بسا اوقات انہیں سماع کی محفلوں میں صوفیانہ کلام پیش کرنے کی فرمائش بھی ملتی رہتی، اور یوں آہستہ آہستہ ان کا شوق بڑھتا گیا۔ تبت بقال صاحب کی وقت ساتھ تو شہرت بڑھی، لیکن ان کے گھر والے یعنی عبداللہ خاندان تجارتی روش چھوڑ کر صوفیانہ موسیقی کے ساتھ ان کے لگاؤ کے حق میں نہیں تھا۔ انہوں نے کسی بھی طور تبت بقال صاحب مرحوم کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تبت بقال صاحب کو باضابطہ طور صوفیانہ موسیقی کسی استاد سے سیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن انہوں نے اسی شوق کو اپنا رہنما بنا لیا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا کہ آپ تنہا گھنٹوں کڑا ریاض کرتے تھے اور اس طرح سنتور ستار بجانے میں مہارت حاصل کی۔ ساتھ ہی آپ مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں اپنی میٹھی آواز اور اپنے خاص لہجے میں نعت خوانی، منقبت خوانی اور
درود خوانی کرتے اور یوں آپ کی جو شہرت ہے وہ دور دور تک پہنچ گئی۔ 1948 میں جب ریڈیو کشمیر سری نگر کا آغاز ہوا، آپ اس بات پر آمادہ کر دیے گئے کہ آپ ریڈیو کشمیر سری نگر نوکری جوائن کر لیں، مگر تیمت بقال صاحب نے پہلے اس بات سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا تھا کہ وہ ایک تجارتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تجارت پیشہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ملازمت کا توق ان سے نہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن بعد ازاں مرزا عارف بیگ جو اس وقت ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے اور صدر الدین مجاہد جو کہ ڈویژنل کمشنر بھی رہے ہیں اور کشمیر میں ان کا نام فریڈم فائٹرز میں بھی شامل رہا ہے، ان کے ذاتی اثرات پر انہوں نے ریڈیو میں نوکری جوائن کر لی۔ اپنے دوستوں کو بتاتے چلیں کہ تیمت بقال صاحب کو جو تیمت بقال نام ہے یہ ریڈیو کا ہی دیا ہوا ہے، جس کے معنی ہے تبت میں تجارت کرنے والا۔ اس طرح آپ محمد عبداللہ بٹوانی سے محمد عبداللہ تیمت بقال بن گئے۔ تیمت بقال ان کے نام سے اس قدر جڑ گیا، یہ ان کی نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کی پہچان بن گیا، اور آج بھی ان کے خاندان کو لوگ اسی نام سے جانتے ہیں اور بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ کسی کا نام بھی اگر تیمت بقال سنیں گے تو آپ کے ذہن میں پہلی بات یہ آئے گی، یہ محمد عبداللہ تیمت بقال صاحب کے خاندان سے ہوں گے، ان کے ورثاء میں سے ہوں گے، اور اس وجہ سے ان کے ورثاء کی بھی آج بھی کافی عزت کی جاتی ہے۔ مشہور عالم اور صوفی بزرگ سید میر شاہ صاحب کاشانی اور صوفی شاعر عبدالحق زرگر تیمت بقال صاحب کو بڑا عزیز رکھتے تھے اور ان سے اکثر صوفیانہ کلام سنتے اور اس کی فرمائش کرتے رہتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ تیمت بقال صاحب کو اس قدر اجازت تھی کہ وہ سید میر شاہ صاحب کاشانی سے بے تکلف ہو جاتے۔ تیمت بقال صاحب کشمیر کے پہلے استاد ہیں جنہوں نے کشمیری سنتور کو پہلی بار قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا اور اپنے فن کا لوہا اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے منوایا۔ پھر چاہے USA ہو، سوویت یونین ہو، ایران، عراق، عرب ممالک، انگلینڈ اور وسط ایشیا کے جو دیگر ممالک ہیں، وہاں آج بھی تیمت بقال صاحب کی ریکارڈنگ سرکاری سطح پر موجود ہیں، یعنی ان کی آواز ساز کے ساتھ وہاں پر سرکاری طور محفوظ کر دی گئی ہیں، اور انہیں وقتاً فوقتاً وہاں سے نشر بھی کیا جاتا ہے۔ راہ عشیقت یا رسول فرمائے من دیدے من چشم من چشمان من یا رسول ہاشمی باب السلامم روزت قوت من قوت من یا قوت من مرجان من حضرت یعقوب میں گوید ہدایت یا نبی دیدے من یوسف من مصر من تیمت بقال صاحب کے شاگردوں میں بین الاقوامی سطح کے پنڈت شیو کمار شرما قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے شاگردوں میں استاد عبدالعزیز شیخ، استاد محمد عبداللہ ستاری، امیر الدین زز، اسد اللہ گنائی، پنڈت پرتھوی ناتھ کول اور محمد یوسف وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ استاد محمد عبداللہ تیمت بقال کے مداحوں میں ڈاکٹر راجندر پرساد، پنڈت جواہر لال نہرو، شریمتی اندرا گاندھی، شیخ محمد عبداللہ، میروائز مولانا فاروق، مولانا محمد سعید مسعودی، مفتی اعظم مفتی بشیر الدین، میروائز مولانا یاسین ہمدانی
اور مولانا مبارک شاہ فطرت گیلانی بھی شامل ہیں۔ تبت بقال صاحب ایک ایسے استاد ہیں جنہیں آج بھی آل انڈیا ریڈیو سری نگر اور سنگیت ناٹک اکیڈمی نئی دلی میں آرکائیوز میں محفوظ کیا گیا ہے۔ حال ہی میں تبت بقال صاحب کی لکھی کتاب سما اور اسلام کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کتاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نعت سما کو بیان کیا گیا ہے اور شریعتی اسلامی کے تحت سما کو جائز یا ناجائز طور سے واضح کیا گیا ہے۔ تبت بقال صاحب کا انتقال 1982 میں ہوا ہے اور ان کے وفات پر نہ صرف کشمیر بلکہ پورے ملک بر صغیر میں ماتم منایا گیا، انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا، انہیں یاد کیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ نے بھی ان کی موت کو ایک ذاتی صدمہ قرار دیا، جبکہ کلچرل اکیڈمی، سنگیت ناٹک اکیڈمی جیسے اداروں کی طرف سے ملکی سطح پر تعزیتی پیغامات جاری کیے گئے، یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی تعزیتی اجلاس اور تعزیتی میٹنگیں منعقد ہوئیں اور مختلف اداروں کی طرف سے اس حوالے سے تعزیتی پیغامات بھی جاری کیے گئے۔ تبت بقال صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں وہ صوفیانہ موسیقی گاتے تھے، وہیں انہوں نے نعت اور خاص طور سے کلام شیخ العالم کو صوفیانہ انداز میں پیش کیا۔ شیخ العالم کے جو شک ہیں کافی مشہور ہیں، تو تبت بقال صاحب نے انہیں فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوفیانہ موسیقی کے سٹائل میں باندھنے کی کوشش کی۔ کیا کر گناہ چلتائی کتی ابرائی میو تم درکھے کھے دل سیاہ دا کرم پانا رکھس کرائی موجی ستائی کو تو چل جائے موجی ستائی کو تو چل جائے کھلمن کڑیو موتن شربات چن رسم بلجے مرم بروش کرے حق سنوات یس یمون اوری وشدو یس یمون يسداين غدن تل وشدو نبيري عاشق خشمو۔ وہ ایک عظیم فنکار تھے اور ان کے بارے میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور بہت ہی ہنسمکھ اور بہت ہی مزاح بڑے انسان تھے، ہنستے ہنساتے تھے اور اپنے فن سے وہ کافی قریبی تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانے میں کلچر اکیڈمی میں جو جنرل کونسل ہوتا تھا اس میں بھی وہ ممبر تھے اور اس کے علاوہ جو بھی کمیٹیاں بنتی تھیں میوزک کے حوالے سے ان کا اس میں رول رہتا تھا۔ وہ صوفیانہ موسیقی کے ساتھ ساتھ نعت، منقبت، سلام، درود یہ سب پڑھتے تھے۔ آج بھی ہم جب رمضان میں آل انڈیا ریڈیو کی جو سحری کی نشریات سنتے ہیں تو وہ نشریات تبت بقال صاحب کی آواز کے بغیر نامکمل سی لگتی ہے، اور یقیناً آج بھی رمضان کے دوران آپ کو بار بار ان کی آواز اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں سحری کے پروگرام میں سننے کو ملتی ہے۔
پروردگارا کوئی مالن کر ساتھ پروردگارا کوئی مالن کر ساتھ خیال بارن برکت روزی تنگ دستن وسعت پروردگارا سن پاک دن کر قبول سن سجد دن کر قبول سن قرآن پرن قبول سن تراویح پرن کر قبول پروردگارا سان دعا کر اجابت سن منگنس کر اجابت بے ہدایتن کر ہدایت بپاش حضرت رسول رحمت اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم يا رب البيت اللطيف اعتق رقابنا رقاب آبائنا وامهاتنا واخواننا. اسی طرح مارننگ شو جو ریڈیو میں ہوتا ہے اس میں بھی تبت بقال صاحب کے وہ شک جو انہوں نے اپنی منفرد آواز میں پڑھے ہیں گنگنائے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے. تبت بقال صاحب ایک انسٹیٹیوشن رہے ہیں خود میں اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو فن صوفیانہ موسیقی سے نوازا ہے. اللہ انہیں مرحوم مغفور کرے. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے جو میں کہنا بھول گیا تھا کہ ان کو مقامی سطح پر اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی سطح پر کئی اعزازات سے نوازا گیا کئی اسناد سے نوازا گیا اور ان کو کئی اپریسیشن لیٹرز بھی ملی ہیں جبکہ ان کا قد اس سب سے بہت زیادہ ہے. تبت بقال صاحب نے جہاں نعت منقبت پڑھے ہیں اور وہ تاریخی ہیں وہیں انہوں نے ایک شیو لیلا بھی اپنے منفرد انداز میں گائی ہے جو آج بھی آپ کو ہر کشمیری پنڈت کے گھر میں محفوظ ملے گی اور یہ ان کا ایک شاہکار ہے. ہمارے دوستوں نے بھی سنا ہوگا دلتا مادل ون گلا پمپوش استائی. تو یہ ایک ان کی لیلا ہے شیو لیلا ہے جس کی ایک تاریخی اہمیت ہے اور اس وجہ سے ان کا ایک سیکولر فیس بھی ہمارے سامنے آتا ہے. وہ جتنے مذہب پرست لوگ تھے لیکن اتنے بھی تنگ ذہن نہیں تھے کہ وہ مذہب سے باہر کچھ نہ گائیں کچھ نہ ادا کریں. تو چلیے دوستو یہ تھی صوفیانہ موسیقی کے استاد محمد عبداللہ تبت بقال صاحب کے بارے میں مختصر جانکاری جو ہمیں مختلف سورسز سے ملی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عادل تبت بقال اور ان کے دیگر ورثاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پروگرام پیش کرنے میں مدد کی اور ہماری رہنمائی کی. اللہ حافظ.